بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم یہ سینٹ کا ہے. میں بھی سن رہا ہوں یہ سینٹ کی ہیں. یہ دروازے بند کر تاکہ آواز کم ہو جائے. جناب اسپیکر، ہمارے والی بج رہی ہے. حسب معمول اس سال بھی ایوان میں قومی بجٹ پیش کیا گیا اور جنرل پرویز مشرف صاحب کے طے کردہ ایجنڈے اور ان کے طے کردہ اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے اس پارلیمنٹ میں یہ 7واں بجٹ ہے جو پیش کیا جا رہا ہے. 7واں دور اقتدار میں. لیکن اس بار جو بجٹ پیش کیا گیا یہ بجٹ تقریر کم تھی اور حکومت کا انتخابی منشور زیادہ معلوم ہو رہا تھا. پہلی مرتبہ اس بجٹ کی تقریر کو سنتے ہوئے ایوان نے محسوس کیا، حزب اختلاف کے اراکین نے محسوس کیا کہ اس میں وہ قومی میزانیے کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے تھے جتنا وہ حزب اختلاف پر تنقید کو اہمیت دے رہے تھے. اور پھر اس بجٹ میں جس مہارت کے ساتھ الفاظ کی جادوگری کے فن کا جو مظاہرہ کیا گیا، میں اس پر انہیں داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا. جناب اسپیکر، 435 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ اور 880 ارب روپے کا غیر ترقیاتی بجٹ، اگر ہم پچھلے سال کے بجٹ سے اس کا موازنہ کریں، پچھلے سال ترقیاتی بجٹ تقریباً 280 ارب روپے کا تھا اور 280 ارب روپے میں بھی یہ حکومت صرف 65% خرچ کر سکی، 35% خرچ نہیں کر سکی. اب اس میں ہم 2 نتیجے اخذ کر سکتے ہیں، یا یہ کہ یہ بجٹ حقیقی بجٹ نہ تھا بلکہ ایک پیپر ورک تھا، ماہرین نے اسے تیار کیا، یا دوسرا نتیجہ یہ کہ مالیاتی اور ترقیاتی شعبوں سے وابستہ حکومتی ذمہ داران کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے
جہاں ایک حکومت رواں سال میں 880 ارب روپے خرچ کرنے میں ناکام ثابت ہوئی، وہاں ترقیاتی مد میں 435 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، اور یہ اعزاز حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم نے اتنا بڑا بجٹ پیش کر دیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رواں سال کا بجٹ اور آنے والے بجٹ کے درمیان 170 بلین روپے کا فرق ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے پاس آمدن کے ذرائع کیا ہیں۔ آپ نے آمدن کے حوالے سے اندرونی ذرائع کا بھی ذکر کیا ہے، بیرونی آمدن کا ذکر بھی کیا ہے۔ 18 بلین آپ اندرونی ذرائع سے اور 5 بلین آپ بیرونی ذرائع سے حاصل کر رہے ہیں، جو کل 23 بلین روپیہ بنتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جہاں 170 بلین روپے کا فرق ہو اور آپ کے پاس ذرائع آمدن صرف 23 بلین روپے ہوں، ظاہر ہے اس کے لیے آپ قرض لیں گے۔ پچھلے سال 67 بلین روپے کے قرضے لیے گئے اور اس سال آپ 140 ارب روپے کے قرضے لیں گے۔ اب یہ دعوے کرنا کہ ہم تو ملک کو قرضوں سے نجات دلا رہے ہیں، یہ دعوے کرنا کہ ہر سال قرضے کا بوجھ قوم کے اوپر کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اب یہ اعداد و شمار قرضوں میں اضافے کے ہیں، قوم پر قرضوں کا مزید بوجھ لادنے کا ہے یا قوم کے کندھوں سے قرضوں کا بوجھ کم کرنے کا ہے؟ اور جب آپ قوم کے کاندھوں پر قرض کا مزید بوجھ لا دیں گے تو پھر ان قرضوں کو ادائیگی کے لیے آپ نتیجہ یہ نکلے گا کہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ اب سوال بلند بانگ دعووں کا نہیں ہے، بلند بانگ اعداد و شمار پیش کرنے کا نہیں ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ عام آدمی کو آپ کیا سہولت مہیا کر رہے ہیں۔ قومی میزانیے کے ذریعے آپ مہنگائی میں کمی کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں؟ جو بجٹ ہمارے زیر نظر ہے اس کے پیش نظر آج بھی آپ قوم کو مہنگائی ہی کا تحفہ دے رہے ہیں۔ آپ قوم کو مہنگائی سے نجات کے لیے کسی قسم کی نہ حکمت عملی رکھتے ہیں، نہ آپ کے پاس مہنگائی کے خاتمے کے لیے کوئی وسائل موجود ہیں۔ اور پھر آپ غیر ملکی قرضوں پر انحصار کر رہے ہیں، استعمار پر انحصار کر رہے ہیں، اور یہ دعویٰ اس دعوے کے ساتھ کہ ہم نے IMF سے
رابطہ توڑ دیا ہے، ہم نے کشکول توڑ دیا ہے۔ جن ممالک سے آپ قرضہ لے رہے ہیں ان کا تمام تر مالیاتی نظام IMF اور ورلڈ بینک کی پالیسیوں کے تحت ہے، اور پھر ایسا امریکہ اور ایسا مغرب کہ جو آج کے بین الاقوامی حالات کے تناظر میں اپنی غلط پالیسیوں کے نتائج میں ان کی معیشت خود متزلزل ہے، ایسے ممالک جن کی اپنی معیشت متزلزل ہو ان پر انحصار کرنا یہ تو پانی کے اوپر مکان بنانے کے مترادف ہے۔ اب اس حوالے سے ہمیں اس بجٹ میں ایک دعویٰ مل رہا ہے حکومت کا، اور دعویٰ یہ ہے کہ اس سال ترقیاتی بجٹ میں 4% کمی ہوئی ہے۔ اب یہ تقابل بجٹ کا بجٹ کے ساتھ نہیں ہے، رواں سال کے بجٹ کا آئندہ سال کے بجٹ کے ساتھ تقابل نہیں ہے، یہ رواں سال کے بجٹ کا اس کے اپنے ریوائز بجٹ کے ساتھ تقابل ہے، جس کی کوئی منطق اس وقت نہیں ہے۔ اور اگر آپ بجٹ کا تقابل اگلے بجٹ کے ساتھ کرتے ہیں تو اعداد و شمار کے مطابق آپ نے 6% اضافہ کیا ہے، 4% کمی نہیں کی ہے۔ اب آپ کا دعویٰ 4% کی کمی کا اور اصل حقائق 6% کے اضافے کا، یہ 10% کا فرق، آپ بتائیں آپ قوم کو جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں اس میں آپ کس جادوگری کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ اب اگر ہم غیر ترقیاتی بجٹ کی طرف جائیں، غیر ترقیاتی بجٹ کا 45% انتظامیہ اور مقننہ کے لیے مختص کیا گیا ہے، یعنی یہ سول مشنری پر خرچ ہوگا۔ یہ تعداد رواں سال کے اخراجات سے کوئی زیادہ متفاوت نہیں، مگر ڈیفنس کے شعبے میں آپ 12% کا اضافہ کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اضافہ آپ ضرور کریں، کسی کی ضرورتوں کو پورا کرنے سے ہم اختلاف نہیں کریں گے، لیکن پاکستان کے اکثر محکمے اور اکثر شعبے جو ہمارے ہیں ان کے اپنے ذرائع آمدن یا تو ہیں نہیں اور یا انتہائی کم، جبکہ فوج کے ذرائع آمدن اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ انہی کی آمدن پوری قوم کے لیے کافی ہو سکتی ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ عوام کے اور سول لوگوں کے پیسوں سے ان کو حصہ دے رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی دیکھا جائے کہ کیا ڈیفنس کے لیے 12% کا مزید اضافہ یہ ضرورت پر مبنی ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے، یا اس شعبے کی خصوصی رعایت کی گئی ہے؟ اب ظاہر ہے جناب اسپیکر کہ فوج کو جو پیسہ دیا جائے گا وہ 2 مقاصد کے لیے دیا جائے گا۔
ایک فوج کی مراعات میں اضافہ اور دوسرا فوج کی عسکری صلاحیتوں میں اضافہ قوم کو یقیناً اپنی فوج کی عسکری صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملک کی دفاع کے لیے فوج کی عسکری صلاحیتوں میں اضافے کی ضرورت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جناب اسپیکر، فوج لڑنے کے لیے ہوا کرتی ہے، فوج ملک کی سیاست میں حصہ دار نہیں بنتی، فوج ملک کی خارجہ پالیسی طے نہیں کرتی۔ رنگ کچھ کی لڑائی، سن 65 کی لڑائی کے بعد اگر بنگال کی اور کارگل کی لڑائی تک ہم فوج کی عسکری صلاحیتوں کا جائزہ لیں اور آج ہم اپنی فوج کی کارکردگی کو سامنے رکھیں، کیا ہم فوج کو پیسہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کی صلاحیتیں بڑھیں اور وہ وزیرستان اور بلوچستان میں اپنی ہی قوم پر گولیاں چلائے، اپنے قوم کا مقابلہ کریں؟ اس حوالے سے بھی ہمیں ان پالیسیوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کے اس ملک کی جو موجودہ پالیسیاں ہیں، آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے، اگرچہ آپ انڈیا کے ساتھ اعتماد سازی کی بات کر رہے ہیں، ہمارا موقف بالکل یہی ہے کہ دو پڑوسی ممالک باہم پرامن رہیں، تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کریں، لیکن ہمارے مد نظر یہ بات ہونی چاہیے کہ تمام تر اعتماد سازی کا آخری ہدف اور ہماری آخری منزل مسئلہ کشمیر کا باعزت اور باوقار حل ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو پیش رفت ہو رہی ہے، اس بات کی ضرورت بہرحال موجود ہے کہ آپ قوم کو اعتماد میں لیں، لیکن اس پارلیمنٹ میں جتنا وقت ہم نے گزارا ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ انڈیا کے ساتھ اعتماد سازی کے حوالے سے جتنی اقدامات ہو رہے ہیں، جتنی پیش رفت ہو رہی ہے، اس اگست ایوان کو آج تک اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے۔ اور پھر پاکستان کی مغربی سرحدات پر ہم آنکھیں بند کر کے عالمی قوتوں کے دباؤ میں اپنی پالیسیاں طے کر رہے ہیں۔ ہم زلزلے سے متاثرین کے لیے وزیرستان میں موجود اپنی فوج کو زلزلے کے متاثرین کی مدد کے لیے نہیں بھیج سکتے، اور افغانستان سے ناٹو کی افواج جہاں آ سکتی ہیں۔ اس سے کیا آپ ثابت کر رہے ہیں؟ اس سے کیا آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے اندر اپنی فوج کی نقل و حرکت اور اپنی ضرورتوں کی بنیاد پر فوج کی نقل و حرکت کا اختیار بھی نہیں رکھتے؟ اور پھر جو قرضوں کی ادائیگی کی شرح، اس سال آپ غیر ترقیاتی بجٹ کا 64% ڈیٹ سروسز میں دے رہے ہیں۔ یہ 65 ارب روپیہ بنتا ہے۔ پچھلے سال 36% غیر ترقیاتی بجٹ کا آپ نے قرضوں کی ادائیگی میں دیا۔
इस साल अदायगी तो कम हो गई, लेकिन गरीब कौम की शामत देखें कि कर्जों की अदायगी में तो आप ताखीर का क्रेडिट ले रहे हैं कि हम पर फौरी अदायगी का दबाव कम हो गया, लेकिन अगर आप इस साल कर्जा कम अदा कर रहे हैं तो आपको इसका सूद ज्यादा देना होगा। अगर पिछले साल आपने इस कर्जे पर सूद 46 अरब का अदा किया था, तो इस साल आप इस कर्जे पर सूद 49 अरब रुपए ज्यादा अदा करेंगे। आप बताएं कि ये तफावत, ये कौम पर बोझ है, और आप इस बोझ को आने वाली नस्लों की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं, अपनी औलाद की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। आप आने वाली नस्लों को सिवाय कर्जों के और क्या वर्षे में छोड़कर दे रहे हैं। जनाब स्पीकर, ज़लज़ले की बात आई, यकीनन ये हमारी तारीख का सबसे बड़ा हादसा था। तरक्याती बजट में 50 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि बैनुल अक़वामी इदारों ने नुकसानात की तलाफी के लिए जो अंदाजा लगाया है वो 6.5 अरब डॉलर का है। 6.5 अरब डॉलर हमें जरूरत है, उसके लिए हमने पूरी दुनिया को यहां बुलाया, सारी दुनिया के सामने हमने झोली फैलाई। हमने ये तो जरूर दावा किया कि हम अपने टारगेट से ज्यादा हासिल कर सके हैं, लेकिन उसकी तफसील आज तक कौम को नहीं बताई गई। अब जहां 6.5 बिलियन डॉलर आपकी जरूरत हो और आप 50 अरब रुपए मुख्तस कर रहे हैं, इसका माना यह है कि आप 1 अरब से भी 1 अरब रुपए से भी 1 अरब डॉलर से भी कम पैसा इन ज़लज़ले के मुतासरीन के लिए मुख्तस कर रहे हैं। और इसके लिए जो इदारे हम लोगों ने यहाँ पाकिस्तान में कायम किए विफाक की सतह पर, वो इदारे भी अब तक जायज़ों और अंदाज़ों में उलझे हुए हैं, और वो अभी तक किसी एक ख़ास और हतमी किस्म के जो ठोस किस्म के जो इंतज़ामात होते हैं लोगों की बहाली के लिए, अभी उन नताइज पर नहीं पहुँच सके हैं। जबकि 1 साल गुजर गया, एक सर्दी का मौसम गुजर चुका और दूसरा सर्दी का मौसम उन लोगों के सरों पर दोबारा खड़ा है। जनाब स्पीकर, 4 जून 2006 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हुकूमत का दावा है, हुकूमती ज़राए का दावा है कि इफ़रात ज़र 8% बढ़ा है, लेकिन जो आज़ाद माहिरीन हैं, मीडिया की दुनिया है, उनकी रिपोर्ट्स पाकिस्तान के इफ़रात ज़र को 15% बता रहे हैं। अब जाहिर है कि यह खसारे का बजट, और रवां माली साल का खसारा 327 अरब रुपए बनता है, जो कौमी पैदावार का 4.2% बनता है। जाहिर है इसे पूरा करने के लिए कर्जों का सहारा लिया गया, और 2006 और 7 में ये खसारा 4.2 से भी ज्यादा बढ़ने का अंदेशा है इसका। जाहिर है आप कर्ज लेंगे और यही कर्जा इफ़रात ज़र का सबब बनेगा, और यही इफ़रात ज़र फिर महंगाई का सबब बनता है। दूसरी तरफ
اسٹیٹ بینک کی مالیاتی پالیسی کے اعداد و شمار کے مطابق کریڈٹ بیس میں 20% کا اضافہ ہوا ہے۔ اگر آپ کا گروتھ ریٹ 6.6 اور کریڈٹ بیس 20% ہو، اتنا بڑا فرق افراط زر کا سبب بنتا ہے۔ اب یہ دونوں اسباب افراط زر کے بڑے مضبوط قسم کے آپ کے ملک میں موجود ہیں، جو مہنگائی کا سبب بنتا ہے، اور جب آپ کی پیداواری صلاحیت میں بھی کمی ہو تو مہنگائی کے تمام عوامل موجود ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہماری حکومت قوم کو کس بنیاد پر یہ نوید سنا رہی ہے کہ مہنگائی سے قوم کو نجات ملے گی، روزگار ان کا بڑھے گا۔ یہ کس قسم کے دعوے ہیں؟ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی معاشی پالیسیوں کی بنیاد پر عام آدمی کی زندگی میں کیا آسانی لا سکتے ہیں۔ عام آدمی آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا، عام آدمی آپ سے کہتا ہے مہنگائی کم کرو، لیکن آپ کی پالیسیوں میں کہیں بھی کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں کہ جو آپ کی ان پالیسیوں کے نتیجے میں مہنگائی کے خاتمے کا سبب بن سکتے ہوں۔ جناب اسپیکر، آپ کے پاس قیمتوں کے استحکام کے لیے دو قسم کی پالیسیاں ہوتی ہیں، انتظامی پالیسیاں بھی اور معاشی پالیسیاں بھی۔ جیسے میں کہہ چکا ہوں، معاشی لحاظ سے تو آپ کی پالیسیاں ناکام ہیں۔ ہاں، البتہ بجٹ میں ہم نے اتنا ضرور سنا ہے کہ ایک مجسٹریسی نظام قائم کیا جا رہا ہے، مجسٹریٹ کو اختیارات دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ مقامی طور پر قیمتوں کو کنٹرول کریں۔ صاحب، ہمارے پاس پرائز کنٹرول اتھارٹی بھی موجود ہے، ہمارے پاس ہر شہر میں پرائز کنٹرول کمیٹیاں بھی موجود ہیں۔ آپ ایک اور مجسٹریٹ بھی بنا دیں اس اختیارات کے لیے۔ اگر آپ کی پالیسیاں مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتی، آپ کا ایک شخص کو مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے مجسٹریسی کی اختیارات دینے سے کبھی آپ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ اور ظاہر ہے جی کہ جب پالیسیاں یہ ہوں گی، آپ دعویٰ کریں گے کہ پیسہ بڑھ گیا، نتیجہ یہ کہ ایک مخصوص طبقے کے ہاتھ میں پیسہ ہے، آپ کی معاشی پالیسیوں کے نتیجے میں ایک غریب انتہائی غریب ہوتا چلا جائے اور ایک بہت بڑا طبقہ آپ کی قوم کا غربت کی طرف دھکیل دیا جائے، پیسہ ایک بڑے طبقے کے ہاتھ میں چلا جائے، تو پھر آپ کے ملک میں ایک طبقاتی جنگ شروع ہوگی۔ اور جناب اسپیکر، جنگ عظیم دوم کے بعد ملک کبھی فتح نہیں ہوئے، ملک تباہ ہوئے ہیں داخلی خلفشار کی بنیاد پر، اور مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام کی پالیسی یہی ہے کہ وہ ترقی پذیر اور غریب دنیا کو آج داخلی خلفشار سے دوچار کرتی ہیں، داخلی خلفشار ملکوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اگر آپ مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام، IMF، ورلڈ بینک اور اس دنیا کی پالیسیوں کو اپنا کر اور ان کے سامنے سر بسجود ہو کر ان کو قبول کریں گے، آپ پاکستان کو اس خلفشار کے مستقبل سے نہیں بچا سکتے۔ اور اگر پاکستان میں اس خلفشار کا مستقبل آتا ہے تو پھر یہ حکمران یہ نہ سمجھیں کہ وہ اس طرح عیاشیوں کے ساتھ اس ملک میں اقتدار پر قابض رہ سکیں گے۔ پھر دعویٰ کیا جاتا ہے جناب کہ ہمارے پاس 12 ارب ڈالر کا زر مبادلہ کے ذخائر جمع ہو گئے ہیں۔ یہ حقیقت کیا ہے؟
ہم نے ذرائع کو، ذخائر کو کچھ اصولوں کی بنیاد پر طے کرنا ہے۔ ذخائر بچت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، فاضل پیسہ بچت کی بنیاد پر اکٹھا ہوا کرتا ہے۔ ذرا موازنہ کرنا ہے کہ آپ کے تجارتی منافع کیا ہیں اور آپ کے تجارتی خسارے کیا ہیں، اور اس کا دار و مدار درآمدات اور برآمدات پر ہے۔ اب آپ بتائیں کہ پچھلے سال کا تجارتی خسارہ جی ڈی پی کا 4.3% تھا۔ آپ کی برآمدات 12 ارب ڈالر کے ہیں، درآمدات 20 ارب ڈالر کے ہیں۔ جب آپ کی درآمدات بڑھیں گی اور آپ کے برآمدات کم ہوں گے تو یہ خسارے پر منتج ہو سکتا ہے، یہ بچت پر منتج ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو ذخائر اس وقت پاکستان میں موجود ہیں وہ آپ کی تجارتی پالیسیوں اور اپنی اقتصادی پالیسیوں کا نتیجہ ہے؟ جب باہر کے حالات تبدیل ہو گئے، پاکستانی کو خوف لاحق ہوا اور اس نے اپنا پیسہ تحفظ کی خاطر ملک میں بھیجا۔ ایک پیسہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے ایک سرمایہ کار کا اعتماد کار فرما ہو، اور ایک پیسہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے سرمایہ کار کا خوف کار فرما ہو۔ آپ سرمایہ کار کے خوف کی وجہ سے اپنے پیسے کے بارے میں تحفظ کی ضرورت کو محسوس کرنے والا سرمایہ کار اپنا پیسہ بچانے کے لیے ملک میں بھیجتا ہے، اور ملک میں آئے ہوئے پیسے کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بچتیں ہیں۔ یہ حقیقت پر مبنی نہیں، یہ محض سراب ہے جو آپ قوم کو دکھا کر سوائے اس کے کہ ان کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں، اس سے اور کوئی نتائج حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ جی تو جناب والا، جب آپ تجارت میں منافع نہیں دکھا سکتے تو آپ ریزرو کے دعوے نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے تو وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوں گے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کے خوف کے مارے عدم تحفظ کا شکار پاکستانی، ان کی یہ رقم، اس کو آپ نام دے رہے ہیں اپنے ریزرو میں اضافے کے لیے۔ اگر امریکی پالیسیوں کا ایک تھپڑ آپ کی اس اقتصادی عمارت کو لگا تو یہ سارے ڈالر کا کشکول یہ چکنا چور ہو جائے گا۔ کبھی آپ اس پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ جی جناب اسپیکر، میں نے پچھلے سال بھی اپنی بجٹ تقریر میں جو سوالات اٹھائے تھے، میں آج بھی اس کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں۔ میں آج بھی اس چیلنج کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں۔ سال بدل جاتے ہیں لیکن حقائق تبدیل نہیں ہوتے۔ IMF سے آزادی کے دعوے غلط ہیں، بھیک کے کشکول توڑنے کے دعوے غلط ہیں۔ آج بھی آپ کے پاس اس اپنے ملک میں IMF کے اسٹرکچرل مینجمنٹ کے علاوہ آپ کے اقتصاد کے اور آپ کے معاشی نظم و ضبط کا کوئی نظام موجود نہیں ہے، اور بیرونی دنیا سے جو آپ قرضے لے رہے ہیں، چاہے آپ ورلڈ بینک سے لے رہے ہوں، چاہے آپ ایشین بینک سے لے رہے ہوں، اس پر بھی کنٹرول IMF کا ہے۔ اور آج بھی آپ کے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں IMF کا اپنا ڈیسک موجود ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے IMF کو سے بے نیاز ہو گئے ہیں، آپ نے کشکول توڑ دیا ہے؟ کشکول توڑا نہیں، قرضے کے ہجوم کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کشکول پھیلا ہے، کشکول نہیں کشکالا پھیلایا ہوا ہے آپ لوگوں نے، اور قوم کو آپ غلط قسم کے تسلیاں دے رہے ہیں۔ اب میں جناب والا ذرا
پیداواری صلاحیت کی طرف آنا چاہوں. آپ ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ باقی ممبر کیا باتیں کریں گے، ساری تو آپ کر جائیں گے. میں اپنی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں یوں ہی کہہ رہا ہوں، میں تو مختصر بات کر رہا ہوں. آپ کر سکتے ہیں، باقی تفصیلات تو باقی دوست بیان کریں گے. ہاں، پیداواری صلاحیت کے حوالے سے ذرا دیکھیں. چینی کا بحران ملک میں آیا، سیمنٹ کا بحران ملک میں آیا. یہ بحران مصنوعی تھا. پاکستان میں اس وقت 79 چینی کے مل موجود ہیں، اور پاکستان کی چینی کی سالانہ پیداواری صلاحیت 6.5 ملین ٹن یعنی 65 لاکھ ٹن آپ کی پیداواری صلاحیت ہے. طلب ڈیمانڈ 36 لاکھ ٹن کا ہے. اب آپ بتائیں کہ اگر سالانہ چینی کی پیداواری صلاحیت 65 لاکھ ٹن کی ہو اور آپ کے ملک میں اس کی کھپت اور طلب وہ 36 لاکھ ٹن ہو، کیوں کر بحران پیدا ہوا؟ کیا بات بن گئی آخر؟ اور پھر یہ بھی ریکارڈ پر ہے کہ جنوری 2006 میں ملوں کے پاس ریزرو سٹاک 7 لاکھ ٹن تھا، اور 15 مئی کو یہ سٹاک بڑھ کر 14 لاکھ ٹن ہو گیا. اب سٹاک میں اضافہ اور مارکیٹ میں قلت یہ مہنگائی کا سبب بنتا ہے. حکومت نے کیا کہا؟ سب بین الاقوامی دنیا میں قیمتیں بڑھ گئیں. جس چیز کی قیمت بڑھتی ہے کہتے ہیں بین الاقوامی دنیا میں قیمتیں بڑھ گئیں. جبکہ اسی پاکستان نے چینی منگوائی برازیل اور انڈیا سے، پاکستان کی موجودہ قیمت سے کم قیمت پر منگوائی گئی، اور پھر کہتے ہیں بین الاقوامی قیمتیں بڑھ گئیں. کس عقل کی بات آپ کر رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چینی سٹاک کیوں کی گئی؟ مل آنرز نے اس کی قیمتیں کیوں بڑھائیں؟ کیا یہ قومی مجرم نہیں؟ اور ان مجرموں کو سزا کیسی ملے؟ یہی لوگ تو ہماری معاشی پالیسی بنانے والے لوگ ہیں. یہی لوگ تو حکومتی بینچ پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بھی ہم کسی خیر کی امید نہیں رکھ سکتے. اب نجکاری کی طرف آتے ہیں. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ نجکاری میں شفافیت نہیں ہے. آج سٹیل مل کی نجکاری ہوئی ہے، اور اگر سٹیل مل کے آپ محصولات کا اندازہ لگائیں، اس کا جو اب تک ریونیو ہے وہ 6.7 ارب روپے کا ہے. اس مل سے وابستہ اثاثوں میں 4500 ایکڑ زمین ہے جو 40 ارب روپے کے. جیسا تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. مجھے پتا ہے یہ تقریر میں جواب دے دیں گے. مجھے پتا ہے. مہربانی آپ. 4500 ایکڑ زمین 40 ارب روپے کی قیمت پہ 110 کلومیٹر اس کے اندر سڑک، 160 میگا واٹ کا پاور پلانٹ، واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، پورٹ قاسم سے وابستہ ایک برتھ، جبکہ اس کی بڈ 21.69 ارب روپے ہے، اور اس میں سے ملازمین کو بھی 15.8 ارب روپے وی ایس ایس پروگرام کے تحت ادا کیے جائیں گے. 7.7 ارب کی ادائیگیاں ہوں گی. 3 ارب قانونی عذرداریوں کے لیے مختص کیا گیا.
2.5 अरब खरीदार को वर्किंग कैपिटल के तौर पर देना है। इस कीमत पर बेचने से सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक आपने कौम का 47 अरब रुपए का नुकसान किया है। अगरचे मुझे पता है मामला अदालत में है, लेकिन ये सारी वो चीजें हैं सब जुड़े से रहने दें जो मंजर आम पर आ आपको चुकी पता हैं। फिर तो नहीं करना चाहिए। अब जनाब यहाँ तो मुकदमात चल रहे हैं, फलाने ने कौमी खजाने का 1 अरब का नुकसान ठीक है, किया, जी, जी। फलाने ने कौमी खजाने का 2 अरब का नुकसान किया। अब जो हुक्मरान वो कौमी खजाने का 47 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं, तो वो भी जरा फिर अपना मुस्तकबिल जांचें कि वो किधर अपने आप को ले जा रहे हैं। और फिर साहब यहाँ गुड गवर्नेंस की बातें होती हैं, गुड गवर्नेंस की बातें होती हैं, बल्कि धज्जियां बखेरी जाती हैं। यहाँ पाकिस्तान में रेलवे भी है, रेलवे 3 जनरल आते हैं, एक जनरल साहब मिनिस्टर बनते हैं, दूसरे जनरल साहब उनके महकमे के सेक्रेटरी बनते हैं, और तीसरे जनरल साहब जो हैं वो जनरल मैनेजर बनते हैं। चाइना के साथ मुआहिदा होता है, 69 इंजन और कोचेस खरीदे जाते हैं, और खरीदने के बाद कहा जाता है ये पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम के मुताबिक नहीं है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि ये जो गुड गवर्नेंस के दावेदार मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं, मैं एक बात दावे से कहना चाहता हूं, मैं माजी की दहाइयों की सफाई नहीं करता, उसमें भी हमने अपोजिशन का किरदार अदा किया है, लेकिन जिस दावे के साथ मौजूदा लोग आए और पिछली दहाइयों की कमजोरियां कौम के सामने पेश करके एक रोशन मुस्तकबिल की नवीद उनको दी, अगर हिसाब लगाया जाए किसी शोबे में भी सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक उन्होंने आगे बढ़ने का सफर नहीं किया, पीछे की तरफ जाने का सफर किया है। और इंशाअल्लाह जब ये लोग इस पर बहस करेंगे तो तमाम आदाद व शुमार आपके सामने रखेंगे। ठीक तो जनाब स्पीकर, ऐसे मामलात जब पब्लिक अकाउंट कमेटी में गए तो ये कहकर के एक मासूम सी गलती है इसको दाखिल दफ्तर कर दिया जाए। तो इस किस्म की चीजें अगर हमारे पास ये कारकर्दगी हो और इसको हम गुड गवर्नेंस से ताबीर करें, उसको दियानत और अमानत से ताबीर करें, और ऐसी हुकूमत ने एहतसाब ब्यूरो बनाया हो दूसरों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए कि मैं तो पाक हूं और दूसरी दुनिया जो है वो मुजरिम है, मैं समझता हूं ऐसे लोग न हुकूमत करने के मुस्तहिक हैं और न इनका एहतसाब काबिल एतमाद है। ऐसे लोगों को जब तक इक़्तिदार हकीकी मानों में अवाम के हवाले नहीं करना होगा, मुल्क की सियासत में फौज जब तक अपनी मुदाखलत खत्म नहीं करेगी उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की की गाड़ी तरक्की की पटरी पर नहीं चढ़ सकेगा। अगर हमने इस मुल्क को तरक्की की पटरी पर चढ़ाना है, फिर अवाम को उनका हक देना है, पार्लियामेंट को उसका हक देना है, आइन की मुकम्मल अमलदारी की तरफ हमें आगे बढ़ना है, और इसके लिए इंशाअल्लाह जद्दोजहद जारी रहेगी, जद्दोजहद मौजूद है, और इंशाअल्लाह इस कौम को, इस कौम के मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए ये किरदार इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जारी रहेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया। कबल इस